تو ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کی بہت ہی مزیدار اور کریمی سی ریسپی. یہ کھانے کے بعد سب لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے انشاءاللہ. بہت ہی مزے کی ریسپی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. میرا نام ہے محمد اسلم اور یوٹیوب اور فیس بک پہ میں مختلف قسم کی مزے کی آپ کے ساتھ ریسپیز شیئر کرتا رہتا ہوں. تو اسی حوالے سے ہم نے آج ایک چکن کی بہت ہی مزیدار ریسپی بنانی ہے. تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ کڑاہی میں نے تھوڑا سا آئل شامل کر لیا ہے. آئل کو تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد اس میں نے ایک درمیانی سائز کا جو ہے نا پیاز اسے میں نے سلائسز میں کاٹ لیا ہے. اسے ہم جو ہے نا تھوڑا سا مطلب کہ سوتے کریں گے, زیادہ براؤن نہیں کریں گے ہم اسے, مطلب کہ زیادہ فرائی نہیں کرنا جیسے کہ ہم عام ریسپیز میں کرتے ہیں. بس اتنا سا ہم نے اسے تھوڑا سا نرم کرنا تھا. تو اس کے بعد یہ میں نے 3 درمیانی سائز کے ٹماٹر لیے ہیں. انہیں بھی ہم جو ہے نا اس کے ساتھ تھوڑا سا پکائیں گے. اور سبز مرچیں ہیں 2 سے 3 جو ہے نا آپ اس میں ڈال لیں. یہ ان ساری چیزوں کو ہم جو ہے نا تھوڑا سا نرم کر لیں گے, سوتے کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم گھی سے نکال کے اسے گرائنڈ کر کے اس کا جو ہے نا ایک پیسٹ بنا کے رکھ لیں گے. 2 منٹ کے لیے ہم اسے اوپر سے کور کر دیں گے. اس کی سٹیم سے جو ٹماٹر ہیں وہ بھی تھوڑے نرم ہو جائیں گے اور اس کا جو کچا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد ہمیں جو ہے نا گرائنڈ کرنے میں بھی تھوڑی آسانی رہے گی. تو یہاں پہ ہمارے ٹماٹر بھی نرم ہو چکے ہیں اور جو ہے نا پیاز بھی ہم نے بس اتنے ہی فرائی کرنے تھے. اب کیا کریں گے کہ ایک علیحدہ سے برتن میں ان ساری چیزوں کو نکال لیں گے. فی الحال فلیم میں نے آف کر دیا ہے. آپ نے بڑی احتیاط سے جو ہے نا ٹماٹر پیاز وغیرہ کو علیحدہ ایک برتن میں نکال لینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اسے ٹھنڈا کر کے مکسی میں ڈال کے اسے آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے. تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا یہ دیکھیں کہ پیاز اور ٹماٹر وغیرہ سب الگ نکال لیے ہیں. اب اس گھی کے اندر ہم نے جو ہے نا جو چکن ہے وہ شامل کرنا ہے. مطلب کہ چکن کو ہم نے پہلے فرائی کرنا ہے لہسن اور ادرک ڈال کے. یہ 500 گرام میرے پاس چکن ہے. تو اس کو ہم جو ہے نا لہسن اور ادرک کی پیسٹ کے ساتھ جو ہے نا اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک. یہ ہے جی لہسن اور ادرک کا پیسٹ. یہ میں نے 1 ٹی اسپون اس میں ڈال لیا ہے. تھوڑا سا مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس میں نمک بھی ڈال دیں گے تاکہ جو نمک ہے وہ گوشت کے اندر اچھے سے اس کا فلیور آ جائے. تو اسے جو ہے نا ہم تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک کہ اس کے اوپر اچھا سا کلر نہ آ جائے. نمک میں فی الحال 1 ٹی اسپون سے تھوڑا سا کم میں ڈال رہا ہوں. اگر ضرورت پڑی تو بعد میں ہم ڈال لیں گے. تو آپ جو ہے نا اپنے ذائقے کے حساب سے نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تقریباً کوئی 5 سے 6 منٹ لگے ہیں اور گوشت جو ہے نا ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر گولڈن کلر آنا شروع ہو چکا ہے. تو یہ ہیں کچھ کھڑے مسالے جو کہ ثابت جو ہے نا ہم اس میں ڈالیں گے. مطلب کہ زیرہ ہے اس میں, چھوٹی الائچی ہے, بڑی الائچی ہے, دار چینی ہے اور کچھ کالی مرچ اور لونگ وغیرہ ہیں. یہ مکس گرم مسالہ ہے ثابت, ہم نے اس میں ڈال دینا ہے. اور 1/2 ٹی اسپون میں نے اس میں ہلدی ڈال دی ہے. ہلدی سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا. اس ریسپی کو میں جو ہے نا سفید مرچ کے ساتھ بنا رہا ہوں, وائٹ پیپر کے ساتھ. اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہ ہو تو آپ جو ہے نا بلیک پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں, ہم لوگ کالی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اس ریسپی میں جو ہے نا بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس سفید مرچ ہو. سفید مرچ میں نے تقریباً 1 چمچ اس میں ڈال دی ہے. 1 ٹی اسپون میں نے اس میں دھنیا ڈال دیا ہے, یہ بھی جو ہے نا پسا ہوا ہے. اور 1 ٹی اسپون سے تھوڑا سا کم ہے زیرہ, یہ بھنا اور جو ہے نا کٹا ہوا زیرہ ہے. اس کے بعد یہ مسالے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے اور جو ہے نا ان مسالوں کو اچھے سے پکائیں گے تاکہ ان کا کچا پن دور ہو جائے اور جو ہے نا ساتھ ساتھ گوشت بھی تھوڑا سا نرم ہو جائے گا. مسالوں کو ایک مرتبہ اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد اسے جو ہے نا 5 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اور فلیم کو تھوڑا لو کر دیں گے تاکہ جو ہے نا مسالے جلے نا. تو یہاں پہ 5 منٹ ہو چکے ہیں, خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور جو ہے نا اس نے گھی بھی دیکھنے کے چھوڑنا شروع کر دیا ہے. سائڈوں پہ اس کے آئل آنا شروع ہو گیا ہے. مطلب کہ مسالے ہمارے جو ہے نا بالکل پک چکے ہیں. یہ دیکھیں جی. اب ہم نے جو پیاز ٹماٹر اور سبز مرچ کو فرائی کر کے رکھا تھا گرائنڈ کرنے کے لیے, وہ ہم جو ہے نا گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا کے اس میں شامل کر دیں گے. ابھی سے آپ اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست نظر آ رہی ہے. آپ نے اس ریسپی کو اسی طریقے سے بنانا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ٹماٹر اور پیاز کا پیسٹ ہم نے اس میں شامل کر کے اسے اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ جو گریوی ہے وہ کچی نہ رہے اور اس کا کچا پن ہم نے دور کرنا ہے. تقریباً 5 سے 6 منٹ جو ہے نا ہم اسے فرائی کریں گے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ گریوی میں سے جو آئل ہے وہ الگ ہونا شروع ہو چکا ہے, مطلب کہ ہم نے اس کی بھنائی جو ہے نا کر لی ہے. تو اب اس میں شامل کرنا ہے جی دہی. دہی آپ نے یہاں پہ مطلب کہ اچھے سے پھینٹ کے شامل کرنا ہے. بالکل یہ دیکھیں اس طرح پتلا سا ہونا چاہیے, زیادہ گاڑھا دہی نہیں ہونا چاہیے. بغیر پھٹا ہوا دہی آپ نے اس میں نہیں شامل کرنا. کسی بھی ریسپی کے اندر جب آپ نے دہی یا پھر کریم کا استعمال کرنا ہو تو جب آپ نے کریم ڈالنی ہے یا پھر دہی ڈالنا ہے تو آپ نے اس وقت فلیم کو ایک مرتبہ بالکل لو کر دینا ہے. اس سے کیا ہے کہ آپ کا جو دہی ہے وہ پھٹے گا نہیں. اس طرح سے کریمی سی جو ہے نا آپ کی گریوی بنے گی اور جو ہے نا اس کے بعد آپ نے اس کا فلیم ہائی کر دینا ہے. جتنا آپ گریوی چاہیے ہو آپ اتنی رکھ سکتے ہیں. دہی ڈالنے کے بعد میں نے اسے صرف 2 سے 3 منٹ پکایا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑی سی اس میں گریوی چاہیے.
تو اس میں جو ہے نا میں مزید کریم شامل کر رہا ہوں. کریم ڈالنے کے بعد جو ہے نا اس میں ہم نے سبز مرچیں ڈالنی ہے. یہ کوئی 4 سے 5 سبز مرچیں ہیں، آپ کاٹ کے ڈال لیں یا پھر ثابت ڈال لیں جیسے آپ کا دل چاہے. کریم ڈالتے ہوئے میں نے فلیم بالکل جو ہے نا 0 کر لیا تھا دوبارہ سے، تاکہ اس کا کلر خراب نہ ہو اور جو ہے نا اس میں مطلب کہ اچھی سی گریوی بنے. اور اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا میں گرم مسالہ اس میں ڈال رہا ہوں. اور یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہماری ریسپی ہے وہ بہترین جو ہے نا تیار ہو چکی ہے. تو امید ہے کہ آج کی جو ریسپی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے. تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.